یا ایھا الناس، یہ مقدس مہینہ ماہ شعبان بھی کوچ کی طرف ہے اور اس کا آخری دہا باقی ہے۔ اس کے بعد اور ایک مقدس مہینہ رمضان شریف آنے والا ہے، اور جس میں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی لیے آئیے عبادت کی اہمیت کو ہم غور کرتے چلیں، غور و فکر کریں اس پر کہ آج دنیا میں جو بے چینی اور بدامنی پائی جا رہی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ذکر خدا سے ہماری غفلت، ہم خدا سے غافل ہو کر محض دنیاوی کاروبار میں الجھ کر رہ گئے ہیں، جبکہ اللہ کا فرمان تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ کی پاکی صبح شام بیان کرو۔ مگر آج کل تو ہمارا یہ حال ہے کہ چاروں طرف سے غفلت کے اندھیروں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ ہم انسان ہو کر اس کی عبادت سے غافل ہیں، حالانکہ اس کے ذکر میں کائنات کی ہر شے مشغول اور مصروف ہے۔ چنانچہ خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو ذکر حق میں مشغول نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہاڑ پر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ یہ پہاڑ ذکر حق کر رہا ہے، خدا کی یاد میں مشغول ہے، اور یوں کہہ رہا ہے سبحان من جعل فینا النار وانم تخرجنا، پاک ہے وہ خدا جس نے ہم میں آگ پیدا کی، حالانکہ یہ آگ ہمیں جلاتی نہیں ہے۔ یقیناً پہاڑ کے پتھروں میں بھی آگ ہوتی ہے کہ دو پتھر کو آپ ٹکراؤ تو اس میں سے آگ نکلتی ہے۔ اسی طرح ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے تلے تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی آواز کو سنا۔ وہ درخت پکار کر کہہ رہا تھا کہ سبحان من جعل فی الظل سید الانبیاء، پاک ہے وہ خدا جس نے میرے سائے تلے نبیوں کے سردار کو بٹھایا ہے۔ ان روایتوں کو بیان کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ پہاڑ اور درخت اور اسی طرح دنیا کی ہر شے خدا کی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے۔ پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر خدا کی پاکی بیان کرنے سے غفلت برتے تو ایسا انسان تو برائے نام ہی انسان رہے گا۔ ایسے انسان سے تو پھر پتھر اور لکڑیاں ہی اچھی ہوئیں جو خدا کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں۔ حضرات محترم، آج کل غفلت کا اندھیرا کچھ ایسا چھایا ہوا ہے انسان پر کہ دنیا میں وہ پڑھ کر دنیاوی مصروفیات میں رہ کر وہ خدا کی عبادت سے ہی محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تم دنیا کے کاروبار نہ کرو، دنیا کے معاملات بھی انجام دو، مگر خدا کی عبادت جو اصل مقصد ہے اسے نہ بھول جاؤ۔ اسی لیے خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی میرے بندے وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت خدا سے کے ذکر سے غافل نہیں رکھ سکتی۔ یعنی جو خدا کے بندے ہوتے ہیں وہ دنیاوی کاروبار میں مصروف رہتے ہوئے بھی خدا کی عبادت کا حق ادا کرتے رہتے ہیں، کبھی خدا سے غافل نہیں رہتے، دنیا میں مصروف ہو کر بھی۔ انسان کا خدا سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کا بیٹا سمندر پار گیا ہو اور کئی مدت کے بعد وہ دوسرے دیش سے پھر اپنے گھر کو واپس لوٹے، کئی سال کے بعد لوٹے، جبکہ لڑکے کا باپ تجارت میں مصروف
سودا تول رہا ہو دکان پر بیٹھ کر، ترازو اس کے ہاتھ میں ہو، اور اسی وقت اسی لمحہ کوئی آ کر کہے کہ تمہارا بیٹا آ گیا ہے، تو دیکھ لیجئے کہ خوشی کے مارے ترازو اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور وہ جھٹ گھر کی طرف دوڑ پڑے گا۔ مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ حضرت انسان پر کہ دنیاوی کاروبار میں مصروف ہو اور اذان کی آواز آئے تو ہرگز اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یعنی جمعہ کے دن اذان کی آواز سنو تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کے لیے دوڑ پڑو۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے لیے اذان کی آواز آئے تو نماز کے لیے دوڑو، مگر اذان کی آواز سننے کے باوجود ہم اذان کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، بلکہ گھڑی کے کانٹوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور وضو دگانا اور سنتیں پڑھ لی جانے کے بعد اکثر اور بیشتر بحالت مجبوری الگ بات ہے، مگر اکثر و بیشتر سنتیں اور وضو دگانا پڑھنے کے بعد ہو جانے کے بعد صرف فرض نماز کے وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور جو تو فرض پڑھ لی پھر مسجد سے بھاگنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ پھر ہم کیسے اللہ کے بندے کہلانے کے حقدار بننا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے لیے اذان کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف جاؤ۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر نماز ہم صرف اکیلے گھر میں پڑھنے کے بھی عادی ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، تو ان کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں باجماعت نماز کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے باجماعت نماز ادا کرنا 27 درجہ زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نابینا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھ سے مسجد تک لے کر آئے، اس لیے مجھے آپ گھر ہی میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسے اجازت دے دی، پھر اسے پوچھا کہ تم اذان کی آواز سنتے ہو یا نہیں، تو اس نے جواب دیا اور کہا کہ ہاں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نماز کے لیے جماعت میں آیا کرو۔ نماز و جماعت کا ایک اور ثواب یہ بھی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اپنے مسلمان دینی بھائیوں کے ساتھ مل کر ان سے گفت و شنید ہوتی ہے، ایک دوسرے کے درد خوشی غمی کا اظہار ہوتا ہے، اسی طرح آپس میں خلوص بڑھتا ہے، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک امام کی اطاعت سب پر لازم ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے فوج کے اندر کمانڈر کی جس طرح سے پیروی کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس طرح سے ہماری زندگی میں ہمیں کوئی ایک ایسا امام، ایک پیشوا ہونا چاہیے جس کی ہم اطاعت کر سکیں۔ نماز باجماعت ہمیں یہ سکھلاتی ہے، اور نماز کے اس سے بڑھ کر کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کہ نمازی کا جسم پاک رہے، اس کے کپڑے پاک رہیں، اس کے خیالات پاک رہیں۔ نماز کے لیے جماعت میں شریک ہونے سے کچھ دیر انسان اپنی ذہنی پرانگندیوں اور برے خیالات سے دور رہتا ہے، کچھ دیر کے لیے تبتل الہی تبتلا کی منزل میں آ کر وہ عزلت اختیار کرتا ہے، اور اسی طرح خدا کی عبادت سے ہمارے دل و دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبَ وَقَاضِيَ، یعنی جماعت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ جو بکری اپنے ریوڑ سے دور رہتی ہے اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ تو جماعت کے اندر رہنے سے، جماعت کے اصولوں میں رہنے سے، اصول و ضوابط میں رہنے سے کوئی بھی بھیڑیا ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا۔ تو حضرات، یہ بھیڑیا کون ہے؟ یہ بھیڑیا سب سے پہلے تو شیطان ہے، یعنی جماعت سے الگ رہنا شیطان کے قابو میں آ جانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کبھی کسی معنی سے وہ خالی نہیں ہوتا،
اس لیے آج ہم نے یہ جان لیا کہ جماعت سے غفلت برتنا خدا کی نافرمانی کی دلیل ہے، اور ہم نے باجماعت نماز کی اہمیت کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ لہٰذا آئیے ہم سب مل کر خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں رسول و مہدی کے طفیل میں اس کی عبادت کی دعوت پر لبیک کہہ کر اس کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیاوی غفلت سے بچا کر اس کی عبادت کا ہمیں شوق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر الرؤوف الرحیم۔